اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم ان کی شے رگ سے بھی زیادہ ان سے قریب ہیں۔ جس وقت وہ دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، یہ ہے فرشتوں کا ذکر جو ہمارے اعمال کو حفاظت کرتے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں۔ وہ انسان اپنے منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہیں۔ دیکھیں ان آیت میں ہمیں کیا کیا پتا چلتا ہے کہ انسان جو کچھ چھپاتا ہے، دل کے چھپے ہوئے اندر چھپی ہوئی باتیں جو ہم کسی سے نہیں کہتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دیکھیے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کسی شخص کو، لیکن پھر ہمیں کوئی ایسی بات پتا چلتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے نہیں ہم اس شخص کو پوری طرح نہیں جانتے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا جس کے بالکل اندر دل کی باتیں ہمیں پتا چلے جب تک وہ ہمیں بتائے نہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری وہ ساری باتیں جانتا ہے۔ وسوسہ دل میں گزرنے والے خیالات کو کہا جاتا ہے جس کا علم اس انسان کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا۔ دیکھیں دن رات میں ہمارے دل سے بہت سی باتیں آتی ہیں، بہت سے خیالات آتے ہیں، وہ خیالات ہم ہر بات ہم کسی کو نہیں بتا سکتے، وہ ہمارے اندر کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان وسوسوں کو جانتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے، یعنی ان پر گرفت نہیں فرمائی جب تک وہ زبان سے ان کا اظہار یا ان پر عمل نہ کرے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور یہ بہت اہم حدیث ہے۔ دیکھیں انسان کے دل میں بعض اوقات غصہ آتا ہے تو وہ دوسرے انسان کے بارے میں برا برا سوچتا ہے، یہاں تک کہ لوگ سوچتے ہیں میں اس کے مار دوں، اس کی جان لے لوں، یہ مر جائے، اس طرح کے خیالات بھی آتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے وہ وسوسے ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم ان کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی گناہ کا خیال آیا انسان کے دل میں، ہم نے اندر آیا اور اس کو ہم نے جھڑک دیا، اس سے ہمیں گناہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نہیں پکڑتا۔ اگر ہم اس کو برا خیال سمجھ کر اس کو اپنے دل سے نکال لے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہماری پکڑ نہیں ہوتی۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ انسان برے خیالات کو دل میں پالتا رہے، یعنی ان کے بارے میں مسلسل سوچتا رہے، ان پر عمل کرنے کی تدبیر سوچتا رہے، تو یہ جو ہے یہ ارادہ ہو جاتا ہے۔ ارادہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے خیال سے، خیال آیا چلا گیا اور پھر انسان اس کو بھول جاتا ہے، لیکن ارادہ جو ہوتا ہے وہ ایک مسلسل اچھا یا بری سوچ ہوتی ہے جو انسان اس کے اوپر غور کرتا رہتا ہے، اس کے بارے میں پلان کرتا رہتا ہے، اس کو سوچتا رہتا ہے، تو وہ پھر اس پر انسان کی پکڑ ہے، ٹھیک ہے، ارادوں پر، پکے ارادوں پر پکڑ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے عمل جو ہے، اعمال جو ہے وہ ارادوں سے ہوتے ہیں۔ جب تک کوئی انسان ارادہ پکا کر لیتا ہے تو پھر وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ وہ کر سکے گا یا نہیں، لیکن یہ چیزیں انسان کو جواب دینی پڑے گی کہ انسان کے دل میں برے ارادے تھے، اب وہ ان ارادوں کو پورا نہیں کر سکا، لیکن ان کو لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یا پھر انسان کانشیسلی سمجھ لے کہ اللہ کے خوف سے ان برے ارادوں کو دل سے نکال دے تو پھر اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر انسان اس ان برے ارادوں کے ساتھ رہتا ہے تو پھر اس کے اعمال کہیں نہ کہیں اچانک سے وہ اس پر عمل بھی کر بیٹھے گا یا کانشیسلی بھی عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس وجہ سے ان کو نکالنا بہتر ہوتا ہے دل سے، اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو۔ مگر جو وسوسے ہیں اس پر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم کو گرفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں نہیں سزا دے گا جب تک وہ زبان سے ان کا اظہار نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے ہمیں کسی کو کہنا بھی نہیں چاہیے، اگر برے خیالات دل میں ہیں اور ہم نے کسی سے شیئر نہیں کیے تو پھر ان کو ہم نکالنے کی کوشش کرتے رہیں، پھر انشاءاللہ اس پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔